دعا مانگنے کا طریقہ۔ اس دعا کو پورا سنیے اور اس دعا کو سماعت فرمانے سے پہلے ان تمام چیزوں کو پڑھنے کا اہتمام کر لیجیے۔ درود شریف پڑھیے، سورہ فاتحہ پڑھیے، اللہ کی تعریف کیجیے، اپنے گناہوں سے توبہ کیجیے، اپنے لیے دعا کریں، امت کے لیے دعا کریں، پھر درود پاک پڑھیں۔ دعا کی اول و آخر درود پاک پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اے خدائے بزرگ، تو نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے وقت محفوظ رکھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ محفوظ رکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے محفوظ رکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے حملے سے محفوظ رکھا، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا، حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان سے کشتی میں محفوظ رکھا۔ یا اللہ، تو ایسے ہی اپنی رحمت سے دعا کی پڑھنے والے اور سننے والے اور آگے بھیجنے والے کو اور ان سب کے تمام گھر والوں کو ہر مصیبت، دکھ، آزمائش، افلاس، تنگی، قرضہ، مرض، بھوک، بیماری اور ہر پریشانی سے دور فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اے ہمارے پروردگار، اے کن فیکن کے مالک، اے 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندے سے پیار کرنے والے، تجھے تیری رحیمی کا واسطہ، تجھے تیری کریمی کا واسطہ، یا اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، اس مبارک رات کے صدقے اور اس مبارک دن کے صدقے اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ تعالیٰ اس بارش کو ہمارے لیے باران رحمت بنا، یا اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے، یا اللہ تعالیٰ یہ بارش ہمارے لیے آزمائش والی نہ بنا، آسانی والی بنا۔ یا اللہ تعالیٰ بے شک بارش کا تو ہر بندے کو شوق ہوتا ہے اور ہر بندہ ہی بارش کی دعا کرتا ہے۔ یا اللہ تعالیٰ یہ دعا ہمارے لیے رحمت بنا، زحمت نہ بنا۔ یا اللہ تعالیٰ ہم تیرے حقیر سے بندے ہیں، تیرے آگے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں۔ یا اللہ تو ہمیں مایوس نہ لوٹا، ہمارے برسوں سے ہر پل مانگی جانے والی دعا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے میرے رب، ہم سب کے دل کی مرادوں کو پوری فرما۔ یا اللہ تعالیٰ اس دن کے صدقے، یا اللہ اس دن میں جتنی بھی برکتیں ہیں وہ ساری برکتیں ہم پر نازل فرمائے۔ اے خدائے بزرگ، تجھے تیری عزت و وقار کا واسطہ، پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، انہیں قبر کے عذاب سے بچا۔ جو بیماریاں پریشانیاں ہیں تو ان پر اپنا رحم و کرم فرما، ان کی بیماری اور پریشانی دور فرمائے۔ ہمارے پروردگار، تجھے تیری بادشاہت کا واسطہ ہمارے گناہ معاف فرما اور اپنا رحم و کرم ہم پہ نازل فرما۔ یا اللہ تعالیٰ، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، یا اللہ تعالیٰ ہمیں تقدیر کی برائی سے بچا لے۔ اے اللہ، دنیا کو سکون کا سانس دلا دے۔ یا اللہ تعالیٰ ایمان کی لہروں کو حرکت دے دے۔ یا اللہ تعالیٰ ہمارا کھویا ہوا دین ہمیں واپس کر دے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں میں عشق مزاجی کے خیمے لگے ہوئے ہیں، ان خیموں کو اکھاڑ پھینک دے۔ اے اللہ، مسلمان بہنوں بیٹیوں کو سوکھی سنسار عطا فرما۔ یا اللہ تعالیٰ عشق و فسق سے بچا لے۔ یا اللہ ہمارا دین سنوار دے جس سے ہمارے ہر کام کی حفاظت ہو۔ اے اللہ، ہمارے قلوب کو عقل و سلیم عطا کر۔ یا اللہ تعالیٰ ہمارے قلوب میں سکون و سلیم عطا کر۔ یا اللہ تعالیٰ ہم تو خاندانی فقیر ہیں، ہماری مدد کر دے۔ یا اللہ ہم کو حلال مال و منع عطا فرما۔ یا اللہ تعالیٰ علم و تقوی کی گہرائیوں میں تیرنے والا بنا دے۔ یا اللہ دنیا کی گہرائیوں میں تیرنے سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے خیالات کو پاکیزہ
کر دے، ہماری تنہائیوں کو پاکیزہ کر دے یا اللہ تعالیٰ۔ بے شک تو نے فرمایا ہے یا اللہ تعالیٰ، تیرے محبوب بندوں نے فرمایا ہے کہ اصل مسلمان تو وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ یا اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا اور نیک انسان بنا دے، ہمارے خیالات کو پاکیزہ بنا دے یا اللہ تعالیٰ، تجھ سے مانگنے کی لذت عطا فرما دے یا اللہ تعالیٰ، ہماری آنکھوں کو، ہمارے قلوب کو پوشیدہ فرما یا اللہ تعالیٰ، گناہوں سے پوشیدہ فرما یا اللہ تعالیٰ، ہمیں خاموش فتنوں سے یا اللہ تعالیٰ، تو اپنے حبیب کی امت کو خاموش فتنوں سے بچا لے یا اللہ، تو اپنے پیارے آقا کے صدقے ہمارے حق میں جتنی دعائیں بہتر ہیں ان سب کو قبول فرما لے یا اللہ، ہم سب کی جائز مرادوں کو، امیدوں کو پورا فرما دے اللہ تعالیٰ۔ میری وفات سے پہلے میری اصلاح کر دینا، میرا بہترین اختتام کرنا، مجھے موت اس حال میں دینا کہ آپ مجھ سے بے انتہا راضی ہو اور میرے جانے کے بعد کسی کو چن لینا جو میرے لیے دعا گو رہے یا اللہ تعالیٰ، اس دعا کو میرے حق میں اور میرے ان تمام دوستوں اور بہن بھائیوں کے حق میں قبول کرنا جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ، اس دعا کو تمام مسلمانوں کے حق میں قبول کرنا یا اللہ تعالیٰ، ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، انہیں ہر غم و تکلیف و پریشانیوں بیماریوں سے محفوظ فرما یا اللہ، ہمارے بچوں کو صحت و تندرستی، لمبی عمر، دین اور دنیا کے علم، اپنی رحمت اور ہر شر سے اپنی حفاظت والی پناہ عطا فرما یا اللہ، ہمارے بچوں کو آپس میں اتفاق اور رحم دلی اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت و خلوص اور خوشیوں بھرا ساتھ عطا فرما یا اللہ، یہ دعا ہمارے بچوں اور تمام ماں باپ کے بچوں کے حق میں اپنی رحمت کے طفیل قبول و منظور فرما۔ اے میرے پیارے اللہ، میں یہ تو نہیں جانتا کہ میدان حشر میں میرا اور میرے پیاروں کا کیا حال ہوگا، لیکن آج اس زندگی میں آپ سے دعا کرتے ہیں، اے ہمارے رب، روزہ محشر میں میری اور میرے پیاروں کی مدد فرما، جیسے آپ نے دنیا میں ہماری خطاؤں کو معاف فرمایا یا اللہ تعالیٰ، ایک دوسرے سے چھپا کر ہمیں عزت دے رکھی ہے، وہاں بھی ہمیں ایک دوسرے کی نظروں میں شرمندہ ہونے سے بچا لینا یا اللہ تعالیٰ۔ اس دن شاید ہم نفسی پکاریں گے، لیکن آج تجھ سے ساری امت مسلمہ کا سوال کرتے ہیں، تو ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال کر ہماری لاج رکھ لینا، ہم ایک دوسرے سے نظریں چھپائیں نہیں، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر تیری عزتوں والی جنت میں داخل ہو یا اللہ۔ یہ دعاؤں کو ہم سب کے حق میں قبول فرمانا ہے پروردگار، اے خدائے بزرگ، اے ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والے، اے ہماری دلجوئی کرنے والے، اے ہمارے دکھوں کا مداوا کرنے والے، اے ہماری مانگی گئی التجاؤں کو قبول کرنے والے، اے ہماری خواہشوں کو پورا کرنے والے۔ وہ دعائیں جو ہم نے مانگی ہیں، وہ دعائیں جو ہم مانگ رہے ہیں، وہ دعائیں جو ہمارے دلوں میں ہیں، اور وہ دعائیں جو ہم نہیں سمجھتے اور ہمارے لیے بہتر ہو، ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما یا اللہ تعالیٰ۔ یہ دنیا کی رنگ ریلیوں میں کھو کر ہم نے اپنے دل کا سکون ہی برباد کر لیا ہے، اللہ نے ہمیں کس لیے بھیجا ہے آج ہم وہ بھول چکے ہیں اللہ۔ ہمیں لگتا ہے اس دنیا میں اچھا نام، اونچا اسٹیٹس، بڑی گاڑی، خوبصورت سا بنگلہ، بیوی بچے، بڑے عہدے، ان سب کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے یا اللہ تعالیٰ۔ ہم غفلت میں کھو چکے ہیں اللہ تعالیٰ، اس غفلت میں لپیٹ کے ہمیں غرق نہ کر دینا اللہ تعالیٰ۔ ہماری سب سے بڑی غلطی یہی ہے کہ ہم اپنے مقصد کو بھلا کر ان چیزوں میں کھو گئے ہیں۔ یہ چیزیں بے شک ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن ضرورت کی
کی حد تک ہم دیکھتے ہیں نہ کشتی جب تک پانی کے اوپر چل رہی ہوتی ہے وہ بالکل صحیح چلتی ہے، جب پانی کشتی کے اندر آ جاتا ہے تو کشتی کو ڈبو دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے جب ہمارے اندر دنیاوی چیزوں کی محبت حد سے زیادہ اتر جائے تو ہماری زندگی تلخ ہو جاتی ہے۔ یا اللہ ہمیں اس تلخی سے بچا، ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد یا اللہ تعالیٰ تجھے راضی کرنا تھا، اس دل میں تو اپنی محبت کو ڈال، یا اللہ اس دل میں تو اپنی محبت ڈال دے، اللہ کی محبت کو لے کر ادائے اسی کو راضی کرنا اپنا مقصد بنا دے۔ یا اللہ تعالیٰ تو ہماری زندگی کا مقصد خود کو راضی کرنا بنا لے، یا اللہ تعالیٰ ہمیں اس غفلت سے بچا لے، بے شک ہم خود کو نہیں بچا سکتے۔ یا اللہ تعالیٰ تیرے بندوں کا محتاج نہ فرما، یا اللہ تعالیٰ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ ہمیں قدرتی آفتوں سے محفوظ فرما، یا اللہ تعالیٰ حج بیت اللہ کو مقبول نصیب فرما۔ یا اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا اور پاک امتی بنا، یا اللہ نفس کی شرارت سے حفاظت فرما، یا اللہ چھوٹی بڑی تمام بیماریوں اور تمام محتاجیوں سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، یا اللہ قیامت کے روز حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے آب کوثر پینا نصیب فرما، یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہمارے لیے قبول فرما، یا اللہ ایک لقمے کے برابر ہمیں دنیا کے حوالے نہ فرما، یا اللہ ہمیں ہمارے حال پر نہ چھوڑ، یا اللہ تعالیٰ تو ہر وقت ہمارا حامی و ناصر بن جا، یا اللہ ہماری اولادوں کو نیک اور فرما بردار امتی بنا، اے اللہ جب ہم تھک جائے تو ہمیں آرام پہنچانا، جب ہماری مشکلیں بڑھ جائے تو آسانیاں فرمانا، جب ہم کمزور پڑ جائیں تو ہماری طاقت بن جانا، جب ہم دکھ اور تکلیف میں ہوں تو ہمارا مرہم بن جانا، یا اللہ تعالیٰ تجھ سے امید بھی ایسی ہی ہے، یا اللہ ہم تجھ سے مایوس نہیں، یا اللہ جب مایوس ہو جائیں تو ہمارا بھروسہ اور یقین بن جانا، جب ہم بھوک سے نڈھال ہو جائیں تو ہماری غذا بن جانا، جب ہماری بے چینیاں ہر طرف سے بڑھ جائے تو ہمارا سکون بن جانا، جب ہمارے اندر مایوسی کا اندھیرا بڑھنے لگے تو امید کی روشنی بن جانا، اور جب ہر چیز ہمارے لیے ناممکن ہو جائے تو اس ہر چیز کو ہمارے لیے ممکن بنا دینا، یا اللہ تعالیٰ تو ہمارے ساتھ آسانی کا رابطہ قائم کر دے، یا اللہ تعالیٰ ہم تجھ تیری شان کریمی سے دیکھتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ ہم بہت ہی زیادہ قلیل اور اس دنیا میں ناچیز ہے، یا اللہ تعالیٰ تو ہم پر کوئی ایسا بوجھ نہ ڈالنا یا اللہ تعالیٰ جسے ہم اٹھا نہ سکے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں الفت ڈال دے، ہماری ذات کی اصلاح فرما دے، ہمیں سلامتی کا راستہ دکھا، ہمیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نجات عطا فرما، ہمیں ظاہری اور چھپی ہوئی بے حیائی سے بچا، ہمارے لیے ہماری سماعت، ہماری بصارت، ہمارے دلوں، ہماری بیویوں اور ہماری اولادوں میں ہمارے مردوں، ہمارے ماں باپ اور ہماری اولاد میں برکت ڈال، یا اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا ہے اور توبہ قبول کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اے ہمارے پروردگار تو ہم سے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، یا اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے حال پر نہ چھوڑنا، یا اللہ تو ہمیں کبھی شیطان کے حوالے نہ کر دینا، یا اللہ تعالیٰ ہم تو بے بس ہیں، بے کس ہیں، ہم شاید شیطان کے بہکاوے میں آ جائیں گے، یا اللہ تعالیٰ صرف تیرا سہارا ہے، یا اللہ صرف تیری ذات کا سہارا ہے، یا اللہ تعالیٰ ہم حقیر سے بندے تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ تیرے آگے ہاتھ پھیلا کر جھولی پھیلا کر بیٹھے ہیں، یا اللہ تعالیٰ ہمیں مایوس نہ لوٹانا،
یا اللہ تعالیٰ ہم نے اپنی زندگی میں جتنی دعائیں مانگی ہے ان سب کو قبول فرمانا۔ یا اللہ تعالیٰ اس ایک ایک دعا کا اجر ہمیں روزہ محشر کے دن دینا۔ بے شک ہم قیامت کے دن بہت ہی زیادہ مجبور ہوں گے۔ یا اللہ تعالیٰ تو ہماری ان دعاؤں کو گواہ بنا دینا۔ یا اللہ تعالیٰ تو اس قدر بھی اپنے بندوں کی مغفرت کر لیتا ہے کہ اگر وہ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دے تو اس چھوٹے سے عمل سے بھی اپنے بندوں کی مغفرت کر لیتا ہے۔ یا اللہ تو ہماری بھی مغفرت فرما دینا۔ یا اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرنا۔ یا اللہ تعالیٰ ہمارے پروردگار ہے، کن فیکن کے مالک، ہم سے آسانی کا رشتہ قائم کر لے۔ اپنے حبیب کے واسطے اس مبارک دن کے صدقے ہماری دعا کو قبول کر لینا۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔